تھوڑے سے وقت میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں پورے صحابہ کرام کے بارے میں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے فضائل میں قرآن میں آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں، لیکن چند آیات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے یہاں صحابہ کرام کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی۔ کیا فرمایا؟ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، ان لوگوں کو تم دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات دیکھیں گے آپ ان کے چہروں پر۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں تورات میں بیان کی گئی ہے اور اسی طریقے سے ان کی مثالیں انجیل میں بیان کی گئی ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ ان کی تعریف میں آیتیں ہیں، کیونکہ والذین معہ کہا اللہ نے، جو ان کے ساتھ ہیں ان کی یہ ساری صفات ہیں اور اوصاف ہیں جو ان آیتوں میں ذکر کیا۔ یہ سورہ فتح میں یہ آیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ ویسے ہی ایمان والے بن جائیں جیسے تم ایمان والے ہو۔ اہل مکہ، اہل کتاب ویسے ہی ایمان والے بن جائیں جیسے تم ایمان والے ہو۔ اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ۔ تو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان اگر ان اہل مکہ یا اہل کتاب کا ہو جائے تو یہ ہدایت پر رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی صحابہ کرام کی تعریف میں یہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ایمان میں وہ کون ہیں؟ چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہیں، اور پھر ان کی صحیح طریقے سے پیروی کرنے والے، یعنی انصار اور مہاجرین جو ایمان میں سب سے پہلے سبقت لے گئے اور انہی کی پیروی کرنے والے، کیا ہے ان کے لیے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو انصار اور مہاجرین یہ صحابہ ہیں، صحابہ میں دو ہی ہیں، یا انصار ہیں یا مہاجرین ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ کو انہوں نے اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان انصار اور مہاجرین کی تعریف کی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے کو چھوڑے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا۔ یہ ایمان والوں کا راستہ کیا مراد ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی صحابہ کرام نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات معلوم ہو گئی صحابہ کرام کو تو صحابہ کرام نے اس کو فالو کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، یعنی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو جس راستے پہ وہ چلے گا ہم اس کو چلتا ہوا چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد یہ صحابہ کرام ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے کے ارشادات فرامین ہیں صحابہ کرام کے فضائل میں، جیسے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی، جو میرے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تھے۔
تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ فرمایا، پھر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتفترق امتی علی 73 ملہ كلهم في النار الا ملة واحدة قال من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہم، کون ہیں وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے؟ وہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علی، جس راستے اور طریقے پر میں ہوں، اصحابی، اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہاں پہ بھی صحابہ کرام کی تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ ایسے ہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما ادرک مد احد ولا نصیفہ، لیکن صحابی میں سے کسی نے ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا ہے، اس کے برابر تمہارا خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابہ کرام کا تھوڑا خرچ کرنا یہ دوسروں کے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ تو یہاں پہ بھی صحابہ کرام کی فضیلت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن میں حدیث میں صحابہ کرام کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ تو چند آیتیں چند حدیثیں میں نے بیان فرمائی ہے، اس لیے کسی صحابی کے بارے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ سارے صحابہ ایمان والے، سارے صحابہ سچے پکے ایمان والے، الا یہ کہ جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دیا ہے کہ وہ اہل نفاق ہیں، اہل کفر ہے، یا یہ کہ جو مرتد ہو گیا ہے اس کی بھی وضاحت آ گئی ہے۔ لیکن باقی صحابہ، اور پھر ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ایسے ہی جو بدر میں صحابہ شہید ہوئے، احد میں صحابہ شہید ہوئے، بیعت رضوان میں جنہوں نے بیعت کیا، ایسے ہی جو فتح مکہ کے موقع پر جو صحابہ شریک ہوئے، ان سب صحابہ کرام کے پھر الگ الگ فضائل ہیں۔ پھر اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی، پھر ان کے الگ فضائل ہیں۔ تو اس طریقے سے سارے صحابہ کی فضیلت ہے، پھر اس میں بعض ہیں انفرادی فضیلت ہے، بعض اجتماعی فضیلت ہے۔ تو ان سب کے بڑے فضائل ہیں۔ ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ساری امہات المومنین سے ہم محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ محبت کرنا اور محبت کی علامت ہے اسی راستے پر چلنا جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے، جس راستے پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، جس راستے پر صحابہ کرام چلے ہیں، یہ ان سے محبت کی علامت ہے، اور اسی راستے پہ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات بتا دو، صحابی کہتے کس کو؟ الصحابی من لقی النبی مؤمنا به ومات علی الاسلام الا الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں یہ تعریف ہے صحابی کی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا اور اسلام پر ہی ان کو موت آئی، ایمان کی حالت میں ملا اور اسلام پہ ہی موت آئی۔ جو مرتد ہو گیا وہ صحابی نہیں ہے، جو منافق ہو گیا وہ صحابی نہیں ہے۔ اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور ایمان کی حالت میں اور اسلام پہ موت آئی، وہ صحابی ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ ملا ہو، چاہے وہ کسی جہاد میں شریک ہونے کا اس کو موقع نہ ملا ہو، چاہے وہ کچھ بھی اس کو کرنے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، ایمان لا کر کے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا اور موت آ گئی، وہ صحابی ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک بات اور ہے، کوئی ضروری نہیں اس نے دیکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیوں؟ نابینا ہے، اس نے دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ملاقات ہوئی ہے، دیکھا نہیں ہے تو دیکھنا ضروری نہیں ہے، ملاقات ضروری ہے۔
ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی ہو، وہ صحابی ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو، وہ صحابی ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ باتیں تھیں صحابہ کرام کے بارے میں جو بیان میں کرنا چاہ رہا تھا، اور اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سارے اہل ایمان سے اور بالخصوص صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔